امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نا حج پہ گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہاں پہ, وہ ہر قدم پہ نا درود پڑھتا تھا. مطلب قدم اٹھانا نا تو درود پڑھا, اگلا قدم تب تک نہیں رکھنا جب تک درود نہیں پڑھ لینا. کہتے ہیں میں دیکھ کے نا بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا کرنے لگا ہوا ہے. اور جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے نا, ہم پوچھتے ہیں کہ یار کتنے لکھے ایسی ہیں, کوئی حدیث کوئی قرآن کتوں وظیفہ لبیا تینوں. انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں سے تجھے یہ پڑھا ہے, تو نے کہیں پڑھا ہے, کسی نے بتایا ہے, کوئی وظیفہ دیا ہے, کہاں سے پتہ چلا ہے. تو پھر انہوں نے ایک واقعہ جو ہے نا بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ آیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے عبادت کرنی ہے, کوئی نفل وغیرہ پڑھنے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس ٹائم تو اب تو الاؤ نہیں ہے نا, نہیں جانے دیتے, اس دور میں الاؤ تھا. وہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ کو خانہ کعبہ کے اندر لے گیا. کہتے ہیں جیسے ہی اندر داخل ہوئے نا, میری والدہ کا جو فیس کا کلر تھا نا وہ چینج ہو گیا, سیاہ بالکل کلر ہو گیا, دیکھا نہ جائے, پیٹ پھول گیا, نزا کا وقت آ گیا, آخری وقت آ گیا. گناہ گار تھی نا, گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو گئی ایک دم. اب وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ میں کروں کیا. باہر اگر لے کے جاتا ہوں تو لوگ کھڑے ہیں, وہ دیکھیں گے کہ کتنی گناہ گار خاتون ہے, خانہ کعبہ میں آ کے بھی اس کے ساتھ یہ صورتحال ہو رہی ہے ساری. اب کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ کوئی کرم کر. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا ہی خوبصورت شخص جو ہے نا, وائٹ کلر کا لباس پہنا ہوا ہے, نورانی چہرہ, خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہوئے. کہتے ہیں انہوں نے میری والدہ کے نا چہرے کی طرف اشارہ کیا, چہرہ نورانی ہو گیا جو پہلے دیکھا نہیں جا رہا تھا. پھر پیٹ کی طرف اشارہ کیا, وہ پیٹ جو پھول چکا تھا, پھٹنے کو تھا, بالکل لیول ہو گیا, ساری سویلنگ ختم ہو گئی, کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جب واپس جانے لگے نا وہ شخصیت, کہتے ہیں میں نے روک کے پوچھا کہ آپ نے اتنی کرم نوازی کی ہے تو مجھے اپنا نام تو بتاتے جائیے, آپ کا نام کیا ہے اور یہ جو کرم آپ نے کیا اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں تیرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں, اور یہ جو صلہ اس کو ملا تیری ماں کو, یہ جو مجھ پہ درود پڑتی تھی نا, اس کا میں نے صلہ آگے اس کو دیا. اچھا پھر کہتا, اس نے پھر آگے سے سوال کیا, کہتا پیارے آقا جانے سے پہلے مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ کوئی میری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے. کہتے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نہ قدم اٹھانا نہ قدم رکھنا جب تک مجھ پہ درود نہ پڑھ لو. انہوں نے فرمایا یہ وظیفہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا ہے,